السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ خوش رہیں اور آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ کراچی کی وہ گلیاں جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتی تھی، آج اندھیرے کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ بارش کی بوندیں ٹین کی چھتوں پر بج رہی تھی اور ایک مدھم سی آواز چل رہی تھی جو ہر چیز میں ایک پراسرار خاموشی کھول رہی تھی۔ روہیل احمد جو ایک صحافی تھا، اپنی بائک پر خاموش گلیوں سے گزرتا ہوا اس پرانی حویلی کے قریب پہنچا جس کا ذکر ہر جگہ سننے کو مل رہا تھا۔ ایک جگہ جہاں قدم رکھنے کا مطلب تھا خود کو خطرے میں ڈال دینا۔ یہاں کوئی نہیں آتا صاحب، پاس کھڑے ایک چائے والے نے خبردار کیا۔ یہاں جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ روہیل نے ایک نظر پرانی سنسان حویلی پر ڈالی۔ خستہ حال دروازہ، لمبی ویران راہداری اور کھڑکیوں سے جھانکتے سائے، یہ سب کسی خوفناک کہانی کا آغاز لگ رہے تھے۔ مگر وہ ایک صحافی تھا اور اس کے لیے سب سے بڑی کشش وہ راز تھے جو چھپے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ ایک دم تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر کی فضا ٹھنڈی تھی، جیسے وقت یہاں رک سا گیا ہو۔ دیواروں پر پرانی پینٹنگز لٹکی ہوئی تھی اور ایک بڑے فانوس کے نیچے وہ سیدھا قالین بچھا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ روہیل چونک کر مڑا۔ سیڑھیوں پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس میں ملبوس، گہری آنکھیں جو کسی راز سے بھری ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ روہیل نے سوال کیا۔ میں علیزہ، یہاں سے چلے جاؤ جب تک وقت ہے۔ مگر روہیل کو لگا جیسے وہ یہیں رکنے کے لیے آیا اور شاید اسی لمحے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ روہیل کی نظریں علیزہ پر جمی رہیں۔ اس کی آنکھیں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے وہ کئی صدیوں کا دکھ اپنے اندر سمائے بیٹھی ہو۔ حویلی کے اندرونی ماحول میں نمی، بوسیدگی اور ایک انجانا خوف گھلا ہوا۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ روہیل نے آخر کار پوچھا۔ علیزہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر پھر جیسے الفاظ اس کے لبوں پر منجمد ہو گئے۔ اچانک دیوار پر لٹکی ایک پرانی گھڑی سے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ کون ہے اوپر؟ روہیل نے چونک کر پوچھا۔ یہ سوالات مت کرو، علیزہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، پلیز چلے جاؤ۔ لیکن ایک صحافی کے لیے خطرے کی وہ ہی سب سے بڑی کشش ہوتی ہے۔ روہیل نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر اسے ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ ویلی کی چھت سے ایک پرانی پینٹنگ زمین پر آ گری۔ اس فریم کے پیچھے ایک مٹی میں لپٹی ہوئی تصویر چھپی ہوئی تھی، ایک مرد اور عورت کی پرانی تصویر جس میں وہ دونوں مسکرا رہے تھے، مگر تصویر پر عجیب سے سیاہ دھبے پڑ چکے تھے، جیسے کسی نے اسے جلا کر مٹانے کی کوشش کی ہو۔ روہیل نے تصویر کو غور سے دیکھا اور چونک گیا۔ یہ تم ہو؟ اس نے علیزہ کی طرف دیکھا جو اب سفید پڑ چکی تھی۔ ہاں، علیزہ کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ میں ہوں۔ یہ حویلی صرف پرانی نہیں تھی، یہ وقت کی قید میں تھی، اور اب شاید روہیل بھی اس جال میں پھنسنے والا تھا۔ روہیل کے ہاتھ میں تصویر لرز رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک صدی پرانی تصویر میں موجود لڑکی آج بھی زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ حویلی وقت کی قید میں ہے روہیل، علیزہ نے آہستہ سے کہا۔ یہاں وقت رک جاتا ہے، جو ایک بار اس میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ یہ سب بکواس ہے، روہیل نے غصے سے کہا۔ یہ کوئی پرانی کہانی ہے، کوئی ڈرامے فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر بھی تم یہاں ہو۔ علیزہ کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ اور تمہیں بھی وہ سب دیکھنا پڑے گا جو میں روز دیکھتی ہوں۔ اچانک ہوا میں ایک سرگوشی گونجی۔
جیسے کوئی ان کے ارد گرد چل رہا ہو۔ زمین پر سایہ لہرایا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ جاگ گئے ہیں۔ الیزا کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ رویل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ جس حال میں کھڑے تھے اس کی دیواروں پر پرانی پینٹنگز تھی، مگر اب وہ سب آہستہ آہستہ مٹ رہی تھی، جیسے کسی نے وقت کو ریورس کر دیا ہو۔ فانوس جھولنے لگا اور دروازے خود بخود بند ہونے لگے۔ اچانک سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آ رہے ہیں۔ کون؟ اور پھر وہ منظر رویل کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ سیڑھیوں سے ایک کا داور سایہ نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے کپڑے نوابی دور کے لگ رہے تھے، مگر چہرہ دھند میں لپٹا ہوا تھا، جیسے کوئی بھولا ہوا خواب جو حقیقت میں ڈھلنے والا ہو۔ سرمد علی، الیزا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ رویل کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جسے اس کا دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ سرمد علی کا سایہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ تم نے اسے جگا دیا رویل۔ رویل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے، نواب سرمد کا چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ آنکھیں خالی اور گہری سیاہ، جیسے ان میں صدیوں کی ویرانی چھپی ہو۔ الیزا، نواب سرمد کی آواز گونجی۔ وہ نام لیتے ہی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ تمہیں لگا کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ میں تم سے بچ نہیں رہی سرمد۔ الیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نواب سرمد کی موجودگی سے حویلی کی در و دیوار لرزنے لگے گی۔ یہ قید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سرمد دھاڑا، تم میری ہو ہمیشہ سے اور ہمیشہ میری رہو گی۔ رویل نے دیکھا کہ الیزا کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ محبت نہیں ہے سرمد۔ الیزا کی آواز میں سختی تھی۔ یہ ایک بد دعا ہے۔ سرمد علی نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ پھر سرمد علی کی نظریں رویل پر جم گئی۔ اب تمہیں بھی اس کہانی کا حصہ بننا ہوگا۔ رویل نے اپنے پیروں کے نیچے زمین کو کھسکتے محسوس کیا۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی اندھیری کھائی میں گر رہا ہو۔ اچانک اس کا جسم کسی سخت فرش سے ٹکرایا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس نے زیر لب کہا۔ تم نواب سرمد کے وقت میں ہو۔ ایک جانی پہچانی آواز سنائی۔ رویل نے مڑ کر دیکھا۔ وہی الیزا تھی مگر اس کا لباس بدل چکا تھا۔ وہ جدید دور کی لڑکی کے بجائے اب کسی پرانی نوابزادی جیسی لگ رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ حویلی ایک جادوئی قید ہے رویل۔ جس میں آتا ہے وہ اپنے وقت کو کھو دیتا ہے۔ رویل نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ دروازہ ہے جس نے ہمیں قید کر رکھا۔ الیزا نے سرگوشی کی۔ یہ جادوئی آئینہ نواب سرمد کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تمہیں اسے توڑنا ہوگا، رویل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ اتنا آسان نہیں رویل۔ اور جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ تمہیں لگا تھا تم مجھ سے بچ سکتے ہو؟ رویل نے کہا کہ ہمیں ابھی کچھ کرنا ہوگا، اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا وہ واقعی نواب سرمد کے شکنجے سے بچ پائیں گے یا پھر وقت کی اس قید میں ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے؟ نواب سرمد کے قدموں کی آہٹ جیسے ہی قریب آئی، ہوا مزید ٹھنڈی ہونے لگی۔ تم میرے ساتھ ہو الیزا۔ سرمد نے ہاتھ بڑھایا اور ایک طاقتور جھٹکا لگا، اس سے پورا کمرہ لرز گیا۔ رویل نے جلدی سے الیزا کا ہاتھ تھاما اور آئینے کی طرف دوڑا۔ یہی وہ دروازہ ہے رویل، الیزا نے جلدی سے کہا۔ اگر ہم نے اسے توڑ دیا تو یہ قید ختم ہو جائے گی۔ رویل نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے قدم مضبوط کیے اور پوری قوت سے آئینے پر مکہ مارا، مگر آئینہ ٹوٹنے کے بجائے لرزنے لگا، جیسے کوئی طاقتور مخلوق ہو۔ نواب سرمد نے اپنی سرخ آنکھوں سے رویل کو گھورا۔ الیزا نے جلدی سے اپنی انگوٹھی اتار کر آئینے پر رکھ دی۔ یہ انگوٹھی میری محبت کی نشانی تھی سرمد، لیکن محبت جب زبردستی کی جائے تو وہ زنجیر بن جاتی ہے۔ میں آج اس زنجیر کو توڑتی ہوں۔ اچانک آئینہ زور زور سے چمکنے لگا اور نواب سرمد چیخ اٹھا۔ اس کا جسم دھند میں بدلنے لگا اور سایہ ایک ایک کر کے تحلیل ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔
سرمد کی چیخ گونجی، پورا کمرہ لرزنے لگا۔ رویل ہم واپس جا رہے ہیں، علیزہ نے خوشی سے کہا۔ ایک لمحے بعد سب کچھ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ رویل نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ ایک بار پھر اسی پرانی حویلی میں تھا، مگر اب سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ دیواروں پر پڑی دراڑیں ختم ہو چکی تھیں، فانوس اپنی جگہ پر تھا۔ کیا ہم آزاد ہو گئے؟ علیزہ مسکرا دی۔ ہاں شاید، مگر جیسے ہی رویل دروازے کی طرف بڑھا، اسے زمین پر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہی پرانی تصویر جس میں سرمد اور علیزہ مسکرا رہے تھے، مگر اب تصویر میں ایک تیسرا چہرہ بھی تھا، رویل کا اپنا چہرہ۔ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ رویل، علیزہ کی سرگوشی گونجی اور فانوس کی روشنی ایک بار پھر مدھم ہونے لگی۔ اچانک فانوس زور زور سے جھولنے لگا۔ دیواروں پر پرانی پینٹنگز میں موجود چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور فرش پر سائے رینگنے لگے۔ تم کون ہو؟ رویل نے قدم پیچھے کھینچے۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں یہاں بلایا۔ علیزہ کی آواز اب وہ نہیں تھی۔ یہاں صرف وہ آتے ہیں جنہیں ہم چنتے ہیں۔ ہم؟ رویل کا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ یہاں اور کون ہے؟ اسی لمحے دیواروں پر لگے آئینے چمکنے لگے۔ یہ وہ ہیں جو مجھے یہاں لے کے آئے اور مجھ سے پہلے آئے تھے، علیزہ نے سرگوشی کی، اور تم ان میں شامل ہونے والے ہو۔ مجھے جانے دو، رویل نے چیخ کر کہا۔ اب تم جا نہیں سکتے رویل، علیزہ نے مسکرا کر کہا۔ تم اب حویلی کے ہو۔ اچانک فانوس کی روشنی بجھ گئی۔ یہ سب ایک جال تھا۔ رویل کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ نواب سرمد علی صرف ایک مہرا تھا، اصل کھیل کوئی اور کھیل رہا تھا۔ مجھے جانے دو، اس نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز جیسے دیواروں میں گم ہو گئی۔ اب تم ہماری جیل میں قید ہو۔ علیزہ کے ہونٹوں پر ایک غیر انسانی مسکراہٹ ابھری۔ سائے ایک دم اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ ہم بھی کبھی زندہ تھے، ہم نے بھی آزادی چاہی تھی، مگر ہم بھی دھوکہ کھا گئے۔ رویل نے نوازوں سے بچنے کے لیے اپنے کان بند کر لیے۔ اچانک ایک سایہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تم بھی وہی کرو گے جو ہم نے کیا تھا۔ میں تمہاری طرح نہیں بنوں گا، رویل نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ علیزہ نے سر جھکا کر ہنسی میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ اچانک زمین پر ایک زوردار جھٹکے سے ہلنے لگی اور فرش کے نیچے سے ہڈیاں اور سوکھے ہار باہر نکلنے لگے۔ وہ ہاتھ رویل کی طرف لپک رہے تھے، اسے کھینچنے کے لیے۔ بہت ساری چیخوں کی آواز رویل کے کانوں میں گونجنے لگی۔ رویل نے نوازوں سے بچنے کے لیے اپنے کان بند کر لیے، مگر وہ سرگوشیاں مزید بلند ہونے لگی۔ اچانک ایک سایہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تم بھی وہی کرو گے جو ہم نے کیا تھا۔ میں تمہاری طرح نہیں بنوں گا۔ کیا واقعی؟ رویل نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اب وہ جکڑ چکا تھا۔ تمہیں بھی اپنی جگہ لینی ہوگی۔ رویل، علیزہ کی آواز میں اب دو مختلف لہجے سنائی دے رہے تھے۔ یہ سب ایک دھوکہ تھا، وہ خود سے بڑبڑایا۔ مجھے یہاں لایا ہی اس لیے گیا تھا۔ اب تم نے سمجھا؟ علیزہ کی سرگوشی اب مزید بھیانک ہو چکی تھی۔ اچانک زمین پھٹنے لگی اور اس میں سے لمبے سوکھے ہاتھ نکلنے لگے۔ وہ ہاتھ کھینچ کر رویل کو تاریکی میں لے جانے لگے۔ رویل چیخنے لگا۔ رویل نے آخری کوشش کے طور پر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین سے جکڑ چکے تھے۔ اچانک آئینے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ نواب سرمد علی، تم نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر میں کبھی نہیں مروں گا۔ نواب سرمد کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ یہ سب تمہارا جال تھا؟ رویل نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، میں تو خود اس قید کا شکار ہوں۔ نواب سرمد کے لہجے میں ایک پراسرار اداسی تھی۔ یہ حویلی اپنی مرضی سے چنتی ہے کہ کون اس کا نیا محافظ بنے گا، اور اب تمہاری باری۔ کیا؟ رویل کا خون جیسے جم گیا ہو۔ جب کوئی نیا شخص یہاں آتا ہے تو پرانے قیدی کو رہائی ملتی۔ میں برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔
نواب سرمد کے الفاظ کے ساتھ ہی وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگا۔ نہیں، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، رویل چیخا۔ زمین کے نیچے سے نکلنے والے ہاتھ اب اس کے جسم کا حصہ بننے لگے تھے اور اس کا عکس آئینے میں بدل چکا تھا۔ اب تم اس حویلی کے نئے نواب ہو، روہیل، علیزہ نے سرگوشی کی۔ اگلی صبح قہر نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پرانی ویران سڑک کے کنارے ایک چائے والا اپنا چھوٹا سا سٹال لگا چکا تھا۔ وہ دھند میں لپٹی اس حویلی کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ چاچا، ایک چائے دینا، ایک بھاری آواز سنائی تھی۔ چائے والے نے چونک کر دیکھا۔ ایک نوجوان موٹر بائک سے اترا تھا، قد لمبا، آنکھوں میں تجسس اور چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ۔ چائے والے نے جلدی سے کپ میں چائے انڈیل کر ریحان کی طرف بڑھا دی۔ کیا بات ہے چاچا، کچھ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو۔ چائے والے نے ایک گہرا سانس کیا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹا، اس حویلی سے دور رہو، جو بھی اسی کے اندر گیا واپس نہ آیا۔ ریحان نے حیرت سے چائے والے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ چائے والے نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے یہ بات بتانے میں بھی ڈر محسوس کر رہا ہو۔ کئی سالوں سے یہاں جو بھی داخل ہوا وہ کبھی واپس نہیں آیا، یہ بات ہے۔ ریحان نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور زمین پر گرا دیا، پھر ایک لمبا سانس لیا اور خود سے بولا، چلو ریحان، اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیکٹ درست کی، بائک کی چابی جیب میں ڈالی اور آہستہ آہستہ حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ چائے والے نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بیٹا مت جاؤ، یہ جگہ منحوس ہے۔ مگر ریحان مسکراتا رہا۔ حویلی کا پرانا وزنی دروازہ جیسے اس کے قریب آیا، اچانک ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز آئی۔ ریحان نے دروازے کو چھوا اور وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور جیسے ہی ریحان نے پہلا قدم اندر رکھا، دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اندھیرے نے ریحان کو نگل لیا۔ ریحان، تمہیں خوش آمدید۔ اب تم اس حویلی کے ہو۔ حویلی کی دیواریں لرز رہی تھیں اور سایہ ریحان کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ اچانک ریحان کو لگا جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب تم بھی ہماری قید بنو گے۔ ریحان کی آواز پورے ہال میں گونجی، تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نواب سرمد کا سایہ ریحان سے بڑبڑایا۔ ریحان کے ارد گرد آگ کا ایک دائرہ بن چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ ریحان کوئی عام انسان ہے؟ وہ قدم آگے بڑھا اور زنجیریں خود بخود پگھلنے لگیں۔ ریحان کی آواز گونجی، تم نے یہاں بے گناہ لوگوں کو قید کر رکھا ہے، مگر آج یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ ریحان نے ہاتھ بلند کیا اور اس کی ہتھیلی سے آگ کا ایک دھماکہ نکلا جو سیدھا نواب سرمد کے سائے پر جا لگا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ریحان نے اپنی مٹھیاں بند کی اور دیواروں کی طرف دیکھا اور کچھ پڑھنے لگا۔ اب وقت ہے ان سب کو آزاد کرنے کا۔ اس نے آگے بڑھ کر آئینے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس کے لمس نے آئینے کو چھوا، پورے ہال میں روشنی پھیل گئی۔ وہ تمام ارواح جو صدیوں سے قید تھیں آزاد ہونے لگی۔ شکریہ شکریہ شہزادے، مختلف روحیں سرگوشیاں کرنے لگی۔ آخری روشنی کے ساتھ روہیل بھی آزاد ہو گیا۔ وہ آئینے سے نکلا اور حیرت سے ریحان کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، بس ایک مسافر جو وقت پر آ گیا۔ حویلی لرزنے لگی۔ جیسے ہی آخری سایہ ختم ہوا، پوری عمارت کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ ریحان نے روہیل کا ہاتھ پکڑا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ ریحان اور روہیل جیسے ہی حویلی سے باہر نکلے، پوری عمارت ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ چائے والے نے دور سے یہ منظر دیکھا اور حیرت سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہاں کوئی منحوس سایہ باقی نہیں رہا۔ مگر جیسے ہی وہ جانے لگا کہ اچانک ایک آواز گونجی، تم نے سوچا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ یہ تو بس ایک آغاز تھا۔ ریحان نے بائک کی رفتار بڑھائی اور کراچی کی روشن سڑکوں پر نکل آیا۔
اس کے ذہن میں ابھی بھی وہی سوال گردش کر رہا تھا کہ واقعی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اچانک اس کے سامنے سڑک پر ایک پراسرار شخصیت آ کھڑی ہوئی۔ ریحان نے بریک لگائی اور بائک چرچراتے ہوئے رکی۔ کون ہو تم؟ وہ شخص ایک قدم آگے بڑھا اور کہا، میرا نام زریان ہے اور میں تمہیں ایک نئی جنگ کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ زریان نے ریحان کو ایک قدیم تومار دیا جس پہ پراسرار تحریر لکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ریحان نے تومار کو غور سے دیکھا۔ یہ تمہارے والد بادشاہ آریز کی لکھی ہوئی پیشگوئی ہے۔ ریحان نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے تو بس نواب سرمد کو ختم کیا ہے۔ یہی تو وہ سایہ تھا جو سب کو قید کر رہا تھا۔ زریان دھیرے سے مسکرایا۔ نواب سرمد بس ایک مورا تھا، اصل کھیل اب شروع ہو رہا ہے۔ زریان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل ایک عجیب انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ اور جسے تم نے آزاد کیا وہ صرف ایک سایہ نہیں بلکہ ظلمت کا بادشاہ ہے، اور اگر تم نے اسے نہ روکا تو وہ دنیا کو اپنی تاریکی میں دفن کر دے گا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فضا میں عجیب سی گونج سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے ہزاروں لوگوں کی سرگوشیاں ایک ساتھ ہو رہی ہوں۔ پھر سڑکوں پر لائٹس بند ہونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ روہیل نے گھبرا کر کہا۔ حیدر نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سیاہ دھواں تیزی سے اکٹھا ہو رہا تھا۔ آخر کار تم سامنے آ ہی گئے ریحان، سایہ گرجا۔ ریحان نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اور تم کون ہو؟ سایہ ہنسا۔ اس کی ہنسی اتنی دہشت ناک تھی کہ زمین لرزنے لگی۔ میں وہ ہوں جسے صدیوں سے قید کیا گیا۔ ریحان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تو یہی ہے اصل دشمن۔ اچھا تو اب تیرا بھی خاتمہ ہوگا۔ زعفار کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ اب میں تمہیں اور تمہاری سنیوں کو تباہ کر دوں گا، زعفار نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی آگ ریحان کے قریب پہنچی، اس کے گرد ایک نیلی روشنی چمکی اور تمام شعلے تحلیل ہو گئے۔ زعفار نے حیرت سے دیکھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ریحان نے آنکھیں بند کی اور اس کے ارد گرد نیلی روشنی مزید چمکنے لگی۔ تم بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں جن ذات ہوں اور میں اس دنیا کا محافظ ہوں۔ پھر اچانک ریحان کی آنکھوں سے نیلی آگ نکلنے لگی۔ اس کا جسم پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آنے لگا۔ تم نے غلط دشمن چنا ہے زعفار۔ ریحان نے سکون سے اپنی مٹھی بند کی اور نیلی بجلی کے شعلے اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ آخری بار، چلو دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے۔ زعفار نے نیزہ پھینکا اور ریحان نے نیلی آگ کا دھماکہ چھوڑا۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایک زوردار دھماکے سے پوری زمین لرزنے لگی۔ دھواں کے بادل چھٹنے لگے اور زعفار کی چیخیں آسمان میں گونجنے لگی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ریحان نے ہاتھ بند کیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا، اور نیلی آگ زعفار کو مکمل طور پر جلا کر راکھ کر گئی۔ دنیا کا نیا محافظ۔ جب دھواں ختم ہوا تو وہاں بس ایک سنسان سڑک تھی۔ زعفار ختم ہو چکا تھا۔ زریان اور روہیل ریحان کے قریب آئے۔ تم نے کر دکھایا ریحان، زریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریحان نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اب اس دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کسی بے گناہ کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔